مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت پر غور کریں گے، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ میرے عزیزو، اس آیت میں بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ پہلی بات، ہوا کے پرندوں کو دیکھو۔ دیکھنے کے لیے جو لفظ گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بڑے دھیان سے دیکھنا، غور کرنا، سوچنا۔ یعنی پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ یعنی غور کریں کہ پرندے نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ پرندوں پر غور کریں تو یہ مکاشفہ ہمارے ذہنوں میں کھول سکتا ہے خداوند۔ کسی عالم نے کہا ہے، پرندے بھی تمہارے بہترین پادری ہیں، پرندے بھی تمہیں کلام سناتے ہیں، پرندے بھی تمہیں منادی کر رہے ہیں، اور پرندے جب چہچہاتے ہیں، پرندوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، تو پرندوں کے چہچہانے کی آواز کے ساتھ ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے، پرندے کہہ رہے ہیں دیکھو، ہم بوتے بھی نہیں، ہم کاٹتے بھی نہیں، ہم کوٹھیوں میں جمع بھی نہیں کرتے، ہم کوئی نوکری بھی نہیں کرتے، ہمارے کوئی بینک بیلنسز بھی نہیں ہیں، ہمارے کوئی بزنس بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا باپ ہمیں بھی کھلاتا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ یعنی پرندے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا باپ، کیونکہ آسمانی باپ جو ہے وہ پرندوں کا نہیں ہے، پرندوں کا صرف رازق ہے، پرندوں کا صرف خالق ہے، پرندوں کا صرف پالنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر واضح لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اور یونانی میں ہے کہ جیسے نوالے توڑ توڑ کر کھلانا، یعنی پرندوں کو بھی خداوند اتنی فکر سے کھلاتا ہے، تو کیا وہ ہماری فکر نہیں کرتا؟ خداوند ہماری فکر کرتا ہے میرے عزیزو، اور خداوند ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ہوا کے پرندے ہمارے بہترین پادری ہیں، ہمیں کلام سناتے ہیں۔ اور کسی عالم نے کہا ہے، جو ہی تمہارے کانوں میں پرندوں کی آواز پڑتی ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، چڑیا کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے، تو اس آواز کے ساتھ ایک اور آواز تمہارے کانوں میں گونجنی چاہیے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے کہ دیکھو، نہ پرندے بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ۔ دنیا میں جتنے بھی عقائد ہیں، ہزاروں عقائد ہیں دنیا میں، اور لوگوں کے کروڑوں خدا ہیں، لیکن میرے عزیزو، ان ہزاروں عقائد کے اندر کسی بھی عقیدے میں خدا کو باپ کہنے کا اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ دنیا اسے رازق کے طور پر جانتی ہے، دنیا اسے خالق کے طور پر جانتی ہے، دنیا اسے شافی کے طور پر جانتی ہے، دنیا اسے روٹی دینے والے کے طور پر جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ پالنے والا خدا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اور رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کو میرے ساتھ دیکھیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ اعزاز دیتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔
اور لکھا روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم لے پالک ہیں۔ یعنی رومی کلچر کے اندر جب کسی بچے کو لے پالک کرتے تھے، ہمارے کلچر میں تو یہ ہے کہ اگر ہم لے پالک کرتے ہیں کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کمانے لگتا ہے تو پھر جو اصل ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس بچے نو پٹن لگ دینے، اور انہوں طریقے نہ کہن گے تو انہاں دا بچہ نہیں، تو ساڈا بچہ۔ لیکن رومی کلچر میں بچہ لے پالک کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رومی کلچر میں بچہ جب لے پالک کرتے تو دونوں باپ عدالت میں پیش ہوتے، مجسٹریٹ کے سامنے، اور عدالت کے اندر پیش ہو کر وہ بچہ لے پالک ہونے کا ایگریمنٹ کرتے تھے، اور جو بچہ دے رہا ہوتا اس کا تعلق مکمل طور سے اس بچے سے ختم ہو جاتا، اور جو بچہ لے پالک کرتا اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہوتی تھی۔ دونوں باپ پیش ہوتے، جو بچہ لے رہا ہوتا تھا وہ اس بچے کے تول کے برابر سونا دوسرے باپ کو دیتا تھا، یعنی اس بچے کو ترازو میں رکھا جاتا اور دوسری طرف سونا، اس بچے کے تول کے برابر وہ سونا جس باپ سے وہ لے رہا ہوتا تھا وہ سونا اس کو دیتا تھا، اور دوسرا 7 گواہ پیش کیے جاتے تھے۔ 7 گواہ پیش کیے جاتے تھے، یعنی 2 کام ہوتے تھے، ایک بچے کی قیمت دی جاتی تھی اور دوسرا گواہ پیش کیے جاتے تھے۔ اور یہ قیمت کیا تھی؟ سونا اور چاندی جو ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بچہ لینے کے لیے قیمت سونا اور چاندی اور 7 گواہ جو انسان ختم ہو جاتے وہ پیش کیے جاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہمیں خدا نے لے پالک کیا، جب ہم اس کے لے پالک بیٹے بنے، تو قیمت سونا اور چاندی نہیں، بلکہ پطرس کا خط، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میں نے تمہیں خریدا تو سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ بیش قیمت لہو سے خریدا۔ یعنی ہماری قیمت سونا اور چاندی نہیں تھی، ہماری قیمت بیٹے کا لہو تھا۔ اور جو گواہ جو میں نے پڑھا 8ویں باب میں رومیو، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا تھا۔ یعنی جب ہم لے پالک ہوئے تو ہماری قیمت برے کا خون اور ہماری فرزندیت کا گواہ کوئی انسان نہیں بلکہ خود پاک روح ہے۔ نہ برے کا خون ختم ہوگا، نہ ہماری فرزندیت ختم ہوگی، اور نہ روح القدس کبھی ختم ہوگا، اس لیے نہ ہماری فرزندیت کا گواہ ختم ہوگا۔ ہم اس کے ایسے لے پالک بیٹے ہیں۔ اور لکھا ہے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ، یعنی ہمارا باپ پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اگر یہ مکاشفہ ہمارے دلوں میں کھل جائے کہ ہمارا آسمانی باپ تو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، ارے پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا رازق ہے، لیکن ہمارا باپ ہے، ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس ریلیشن کو سمجھیں اور اس مکاشفے میں زندہ رہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پرندوں سے زیادہ، کئی پرندوں سے زیادہ وہ ہمیں، یہ تو ایک ناقص مثال دی گئی ہے، بہت زیادہ ہماری قدر کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آسمانی باپ، اس کے بارے میں ایک میں سچی واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم ختم کریں گے۔ ایک بحری جہاز تھا، یہ بالکل سچا واقعہ، اس میں لوگ سفر کر رہے تھے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہاڑ سے ٹکرایا، اس میں پانی آنے لگا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ بحری جہاز جو ہے ڈوب رہا ہے، لوگ مرنے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بچنے کے لیے ادھر ادھر، لیکن اس جہاز میں ایک 9-10 سال کی بچی بڑی مطمئن بیٹھی ہوئی ہے، پرسکون بیٹھی ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی۔ تو اس کو کسی نے پوچھا، بیٹا تو جان بچانے کے لیے ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا جس میں سچائی ہے کہ آج اگر یہی مکاشفہ میں مل جائے، تو اس نے کہا، سر
اس جہاز کا پائلٹ میرا باپ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں ڈوبنے دے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے ٹرسٹ، یہ ہے اعتماد۔ یعنی اس بچی کا اپنے جسمانی باپ پہ، جو اسے شاید نہ بچا سکتا، شاید یہ جہاز ڈوب جاتا، باپ بھی مر جاتا، لیکن اس کو اپنے باپ پر اعتماد ہے۔ جب اس بیٹی کا جسمانی باپ پہ ایسا اعتماد ہے تو ہمیں آسمانی باپ پر کیسا اعتماد کرنا چاہیے۔ پلیز اپنے آسمانی باپ پر توکل کیجئے۔ خدا کی برکتوں کو دنیا سے نہ ناپیں، دولتوں سے نہ ناپیں، روپے پیسے سے نہ ناپیں۔ یہ غور کرتے رہیں کہ جب اس نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا تو قیمت دی، اپنا زندہ خون قیمت دی۔ یسوع مسیح نے اپنے بہے ہوئے خون سے ہمیں لے پالک بیٹے بنایا، اور گواہ کون دیا؟ روح القدس، جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ کیسی لے پالک ہونے کی ہمیں برکت ملی ہے کہ ہماری قیمت برے کا خون اور ہماری فرزندیت کا گواہ پاک روح ہے۔ کلام آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ پلیز اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کلام دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو اسے شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔